یہ جنوری کی ایک سرد اداس سپہر تھی۔ کولمبیا کے دارالحکومت بوگوٹا کا بارش سے بھیگا منظر تھا۔ ساحلی علاقوں سے آنے والے اس 13 سالہ لڑکے کے لیے یہ سب کچھ اتنا اجنبی اور پریشان کن تھا کہ وہ ٹرین سے اترنے کے بعد خاصی دیر تک گمسم پلیٹ فارم پر کھڑا رہا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ روتی آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے راہبر کے ساتھ اسکول کی جانب روانہ ہوا، جہاں اسے تعلیم حاصل کرنا تھی۔ گرم ساحلی علاقے میں اپنا بچپن گزارنے کے بعد نوخیز لڑکے کو یہ سرد شہر بالکل پسند نہیں آیا۔ اس نے کتابوں میں پناہ لی۔ خوش قسمتی سے اسکول میں اسے کلاسک ادب سے روشناس کرایا گیا۔ جلد ہی اس کی ملاقات چلی کے لیجنڈری شاعر پابلو نیرودا کے مداحین کے گروپ سے ہو گئی۔ اسے ہسپانوی شاعری پڑھنے کا موقع ملا۔ وہ دن رات شاعری ہی پڑھتا رہتا۔ ایک رات اس کے دوست نے نثر کی کتاب پڑھنے کو دی۔ نصف شب کو اپنے خستہ حال بستر میں لیٹ کر اس نے کتاب پڑھنا شروع کی۔ یہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے علامتی فکشن نگار کافکا کا ناول میٹامارفوسس تھا۔ کہانی بہت دلچسپ انداز میں لکھی گئی تھی۔ نوجوان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اگلی صبح اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے بھی کہانی کار بننا ہے۔ اگلے 2 سال وہ دن رات کہانیاں ہی پڑھتا رہا۔ بے ترتیب لباس اور بڑی ہوئی داڑھی لیے کتاب اٹھائے وہ رات بھر ایک کیفے سے دوسرے کیفے میں گھومتا رہتا۔ جہاں رات پڑ جاتی وہیں سو جاتا۔ اس نے دوستویفسکی، ٹولسٹائے، ڈکنز، فلابیر، بالزاک اور ایملی زولا سمیت دیگر بڑے ناول نگاروں کو چاٹ ڈالا۔ 20 سال کی عمر میں وہ واپس ساحلی علاقوں کی جانب لوٹ آیا۔ برسوں بعد اس نے اپنے ایک طویل انٹرویو میں انکشاف کیا، مجھے کافکا نے پہلی بار بتایا کہ میں ادیب بن سکتا ہوں، مگر لکھنے کے ہنر کو سنوارنا اور اس کی باریکیاں سیکھنے میں ہیمنگوے سے مدد ملی۔ اخبار کی معمولی نوکری کرتے ہوئے اس کی ملاقات چند سر پھرے نوجوانوں سے ہوئی۔ ادب ان کا جنون تھا۔ یہ لوگ انتھک مطالعے میں مصروف رہتے، صبح تک ادب پر بحث کرتے رہتے۔ ہر رات کئی ایسی کتابوں کا ذکر آتا جو اس مضطرب نوجوان کے لیے نئی ہوتی۔ اگلے روز وہ کتابیں اسے آرائیتن مل جاتی۔ اس دوران اس کا لکھنے کا عمل جاری رہتا۔ اخبار چھپ جانے کے بعد دفتر ویران ہو جاتا، مگر وہ بیٹھا اپنا ناول پتوں کا شور لکھتا رہتا۔ جب یہ ناول مکمل ہو گیا تو کوئی بھی پبلشر اسے چھاپنے پر تیار نہ ہوا۔ ایک مشہور نقاد نے مسودہ پڑھنے کے بعد اسے کوئی اور پیشہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ حوصلہ ہارنے کی بجائے اس نے اپنا ناول خود شائع کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اسے کچھ زیادہ پذیرائی نہیں ملی۔ خراب حالات اور تنگدستی کے باعث اس نے بیوی اور ننھے بچے سمیت میکسیکو کا رخ کیا۔ وہیں پر اس نے اپنا ناول لکھا جس نے اس کی تقدیر بدل ڈالی۔ اس کا ناول سپر ہٹ رہا۔ فلمی اصطلاح میں وہ بلاک بسٹر ثابت ہوا۔ ارجنٹائن کے سب سے بڑے پبلشر نے مسودہ پڑھنے کے بعد پہلا ایڈیشن 20,000 کی تعداد میں چھاپنے کا فیصلہ کیا۔ 2 ہفتوں میں پورا ایڈیشن نکل گیا۔ اس کے درجنوں ایڈیشن چھاپے گئے۔ یہ ناول تنہائی کے 100 برس تھا جس نے اسے ادب کا نوبل انعام دلایا۔ 15 برس کی محنت کے بعد آخر کار کامیابی نے اس کے قدم چوم لیے تھے۔ یہ کہانی دور حاضر کے سب سے بڑے ناول نگار اور ادیب گیبریل گارشیا مارکیز کی داستان حیات ہے۔ اپنی جوانی کا ایک حصہ تنگی میں گزارنے والے مارکیز کے لیے تنہائی کے 100 سال کے بعد کی زندگی یکسر مختلف تھی۔ لاکھوں ڈالر کے کنٹریکٹ، لاتعداد ٹی وی ٹاک شوز اور اخبارات اور جرائد میں انٹرویوز کی درخواستیں، ایک پرآسائش گھر میکسیکو، ایک لگژری فلیٹ کولمبین دارالحکومت باگوٹا میں، ایک شاندار ولا فرانس میں۔ ایک ٹاک شو میں گفتگو کرتے ہوئے شوخ و چنچل اینکر پرسن لڑکی نے مسکراتے ہوئے پوچھا، آپ کو تنہائی کے 100 سال کی راتوں رات کامیابی کیسی لگی؟ اس حیران کن کامیابی نے آپ کی زندگی کس طرح بدل ڈالی؟ جہاں دیدہ لاطینی امریکن ادیب اس سوال کے جواب میں چند لمحے تک طنزیہ نظروں سے اینکر کو دیکھتا رہا، پھر زہر خند سے بولا، یاد رکھو راتوں رات کامیابی کا کوئی وجود نہیں۔ انگریزی کا مشہور مقولہ ہے It takes 20 years in an overnight change۔ تنہائی کے 100 سال کے پیچھے میرے 15 برسوں کی محنت شاقہ شامل تھی۔ گرمیوں کی سینکڑوں حبس آلود اور سردیوں کی ٹھٹھرا دینے والی راتوں میں متواتر گھنٹوں لکھنے کی مشق، کئی مہینے ایسے گزرے جن میں فاقوں کے باوجود میں 20 گھنٹے پڑھتا رہتا۔ ان سب کے ثمرات مجھے اپنے 5ویں ناول میں ملے۔ کامیابی کا راستہ کبھی مختصر نہیں ہوتا۔ لاکھوں میں ایک ایسا خوش نصیب بھی مل جاتا ہے جس پر قسمت کی دیوی جلد مہربان ہو جاتی ہے، مگر اسے بھی اپنی زندگی کی شاہراہ میں کسی اور مرحلے پر اسی محنت، کٹھنائیوں اور مشقت سے ضرور گزرنا پڑتا ہے۔